اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ میں تمام سامعین کو اپنے اسلامی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میرا عنوان ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے۔ تو ہم علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن ہم ان دونوں چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ نہ ہم حقوق اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم حقوق العباد کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہی دو مین چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ وہ ہیں جو اللہ کے حق ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم نے اللہ کے حق میں خلاف ورزی کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ خیرات نہیں کریں گے، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر ہم وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے، وقت پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وقت پہ حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ لیکن حقوق العباد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں۔ یعنی ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، حقوق اللہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ میں نہیں معاف کروں گا اس وقت تک جب تک جس کا حق آپ نے کھایا ہے وہ نہ معاف کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھیں۔ آپ مومن نہیں ہیں، یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حقوق العباد ہیں لوگوں کے حقوق، جیسا کہ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق یا پڑوسیوں کے حقوق، اور اگر ہمارے آس پاس ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھی موجود ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑوسیوں کی خیر خواہی کرو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اچھی پک گئی ہے، کوئی اچھا سالن ہے، کوئی اور اچھی چیز بنائی ہے اور ہم نے کھا لی، ہمارے جو مثال کے طور پہ پڑوسی ہیں انہوں نے نہیں کھائی، ان کو ہم نے نہیں دی، تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سیر ہو کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور اس کے پڑوسی رات بھوکے گزار دیں۔ اگر ہمارے پڑوسی رات بھوکے گزار دیں گے تو ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اس کے بعد ہم نے کسی کا حق کھا لیا، یعنی کہ کسی کا کوئی پیسہ کھا لیا، کسی کی کوئی اور ایسی چیز جو حق کسی اور کا ہے اور کھا ہم نے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن میں اس کا فیصلہ کروں گا اور اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک جس کا حق کھایا ہے وہ نہ معاف کر دے۔ اگر ہم نے کسی کا حق کھا لیا تو قیامت والے دن
وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی ہمیں معاف بالکل نہیں کرے گا، اور اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو ہمارا جو انجام ہوگا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اور یہ ہیں حقوق العباد، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا حقوق اللہ۔ ہمیں حقوق اللہ کی بھی پابندی کرنی چاہیے، وقت پہ حقوق اللہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں یہ زیادہ زیر غور ہے۔ ویسے تو دونوں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ رحیم اور کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی، کوئی ہم سے ناراض ہے، یا ہم نے کسی کا حق کھا لیا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، تو وہ قیامت والے دن اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے، تبلیغ ہے۔ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، تو خدا را اس کو قرض واپس کر دیں۔ اصول تو یہ بنتا ہے کہ اگر ہم کسی سے قرض لے لیں تو قرض جس سے ہم نے لیا ہے اس کو مانگنے سے پہلے، بلکہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا فرمان بھی ہے، دوست ہے کس قسم کا دوست ہے جو دوست کے چہرے سے پہچان نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ میں نے کسی سے کچھ قرض لے لیا، اور وہ جس سے میں نے قرض لیا وہ میرے پاس آیا قرض لینے کے لیے، لیکن میں نے اس کا چہرہ پہچان کے محسوس نہیں کیا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بندہ میرے پاس میرا دوست کیوں آیا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوست ہے میرے پاس پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، لیکن شرم کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میرا دوست کیا سمجھے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، لیکن وہ ہم سے اپنا قرضہ واپس نہ مانگ رہا ہو۔ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا چہرہ پہچان لوں، مجھے پتہ چل جائے، اس کے مانگنے سے پہلے میں اس کا قرض ادا کر لوں۔ اصل تو یہ حق بنتا ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو فوراً اس کا قرض ادا کرو۔ اگر کسی کا یعنی کہ حق کھایا ہے تو اس سے معافی طلب کرو، اس کا حق جو ہے وہ پورا کرو۔ اگر کوئی اور ناراضگی وغیرہ ہے تو وہ اس کی بھی معافی ہے، آپ معافی مانگ لیں۔ کسی سے کوئی بہن بھائی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی ویسے آپ کا یعنی کہ عزیز ہے، تو اس سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ میری تو یہی دعا ہے اور کوشش بھی ہے کہ میں اپنے دوستوں کی اسی طرح اصلاح اور تبلیغ کرتا رہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔